بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی او اے اردو کے سامعین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم آج آپ کو ایک شخصیت سے متعارف کروائیں گے جن کو برصغیر پاک و ہند میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام کسی کی میراث نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے ہدایت کے رستے کھول دے گا۔ لیکن مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت اور عطا ہے، لیکن ایسے ہزاروں اور لاکھوں انسان دنیا میں آباد ہیں جو اسلام کا تعارف اپنی پیدائش کے وقت حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جو پیدائش کے وقت ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا۔ 18 سال کی عمر میں وہ ایک جان لیوا حادثے کا شکار ہوئے اور بعد ازاں وہ دین کی طرف راغب ہوئے اور چند عرصے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا تعلق امریکہ کے ایک انتہائی پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا۔ اس کے والدین دونوں کالج کے پروفیسر تھے۔ وہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے رہنے والے تھے۔ شیخ حمزہ یوسف کا پیدائشی نام مارک ہینسن تھا۔ وہ چاہتے تو امریکہ میں ہی رہ کر دین کا علم سیکھتے اور اسی پہ عمل کرتے، جس طرح کئی مسلمان اپنے علاقوں میں دین سیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے امریکہ کی آسائش زدہ زندگی چھوڑ کر افریقہ اور عرب کے ریگستانوں کو چنا۔ انہوں نے 1979 سے 1984 تک خلیج عرب کے ریگستانوں میں قدیم علماء سے تصوف اور قرآن و حدیث کا علم سیکھا۔ 1984 میں انہوں نے شمالی افریقہ کا رخ کیا اور مراکش اور موریتانیہ میں ریگستانوں میں موجود قدیم مدارس میں قدیم عربی اور قرآن کا علم سیکھا۔ وہ روایتی علم کے برعکس دینی مدارس کے علم کو ترجیح دیتے تھے۔ 1990 میں وہ جب امریکہ لوٹے تو وہ عربی اور قرآنی علوم کے ماہر کے طور پر ابھرے۔ شیخ حمزہ یوسف کو اسلامی اقدار اور تعلیمات سے بلا کی محبت تھی۔ انہوں نے اسلامی اقدار اور روایات کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا۔ وہ امریکہ کے شمال مشرق سے شمال مغرب تک دین کی فروغ کے لیے سرگرداں رہے۔ امریکہ واپسی پر انہوں نے اپنی عسکری تعلیم کو جاری رکھا اور تھیالوجی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ امریکہ اور یورپ میں ان کی اسلامی خدمات گراں قدر ہیں۔ شیخ حمزہ یوسف کی تعلیمات سے متاثر ہو کر سینکڑوں مغربی مسلمان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ معروف برطانوی مصنفہ حیفا جاوید نے اپنی کتاب بلڈنگ ٹورڈز برٹش اسلام میں انگلینڈ میں شیخ حمزہ یوسف کی اسلامی شراکت داری کو گہرے اثرات رکھنے والے اثر سے تعبیر کیا ہے۔ شیخ حمزہ یوسف نے متعدد تنظیموں اور اداروں کی سربراہی کی ہے۔ انہوں نے مغرب میں اسلام کی قدیم روایتی شکل کو اجاگر کیا۔ برطانیہ میں انہوں نے ایک نشریاتی پروگرام کی 15 سال تک میزبانی کی، جس نے مغرب میں اسلام کے بارے میں پائے جانے والے غلط تاثر کو کافی حد تک زائل کیا۔ شیخ حمزہ یوسف عربی زبان کو اس کے اصلی لہجے میں بولنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ نہ صرف پورے یورپ و امریکہ بلکہ ان کا ایک عربی زبان میں دینی پروگرام 3 سال تک عرب دنیا میں مسلسل نشر ہوتا رہا، جس نے رمضان میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پروگرام کہا جاتا ہے۔ شیخ حمزہ یوسف امریکی خارجہ پالیسی کے بڑے نقاد ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ہر فتنے کا جواب دیا ہے۔ ایک معروف خطبے کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی جب انہوں نے قرآن و حدیث سے داعش کے فتنے کا مدلل دلائل سے جواب دیا، یہاں تک کہ بعض شر پسند عناصر نے انہیں قتل کی دھمکی بھی دی۔ شیخ حمزہ یوسف متعدد تحقیقی مکالموں اور آرٹیکلز کے علاوہ 3 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ شیخ حمزہ یوسف مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے ہر دم کوشاں رہتے ہیں۔ اسی فکر کی ایک کڑی امریکہ کا پہلا اسلامی کالج ہے۔ زیتونہ کالج کا قیام شیخ حمزہ یوسف نے اپنے زیر نگرانی سن 2000 میں کیا۔ آج یہ کالج امریکہ کے صف اول کے کالجوں میں شمار ہوتا ہے۔ زیتونہ کالج کا اساس 6 بنیادی رہنما اصولوں پر قائم ہے۔ اس میں ذاتی احتساب، وقت کی پابندی، سالمیت، احترام اور اعتماد کو برقرار رکھنا، صفائی ستھرائی، لباس اور سلوک میں شائستگی اور ملکیت، محتاطی اور تحمل۔ شیخ حمزہ یوسف چاہتے ہیں کہ یہ کالج امریکہ میں مسلمانوں کی علمی ترقی کا قائد ثابت ہو۔ شیخ حمزہ یوسف چاہتے ہیں کہ مسلمان علم و ٹیکنالوجی میں اپنا صدیوں پرانا کھویا ہوا وقار واپس حاصل کریں۔ ان کی بقول جبھی ممکن ہے جب مسلمان علمی درسگاہیں قائم کریں گے، اور زیتونہ کالج اس تحریک کی پہلی کڑی ہے۔ شیخ حمزہ یوسف کو مغرب میں اسلام کا ترجمان کہا جاتا ہے۔
کو متعدد بار امریکی نمائندگان کے سامنے اسلام کا مقدمہ پیش کرنے کا موقع ملا۔ 9/11 کے حملے کے بعد شیخ حمزہ یوسف مسلمانوں کے ایک وفد کو لے کر اس وقت کے صدر سے ملے۔ دین کے لیے ان کی انہی گراں قدر خدمات کے عوض ان کا نام ٹاپ 500 مسلمانوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ سن 2019 کی درجہ بندی میں اس لسٹ میں ان کا نام 23ویں نمبر پر ہے۔ شیخ حمزہ یوسف کی زندگی میں ہمارے لیے چند سبق پوشیدہ ہیں کہ اگر انسان کی حق کی تلاش سچی ہو تو وہ چاہے جس گھرانے میں بھی پیدا ہو جائے وہ اپنی محنت اور لگن سے اپنے رب کو پالے گا۔ ان کی زندگی کا دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر بھی اسلام سے ناواقف ہیں، لیکن جب رب نے اپنے دین کا کام لینا ہو تو وہ کسی کی اولادوں کو بھی اس محنت کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ شیخ حمزہ یوسف کی زندگی سے ہمارے لیے تیسرا سبق یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ عربی زبان کی درس و تدریس سے ناواقف ہیں، حتیٰ کہ مدارس کے پڑھے لکھے علماء بھی عربی کی بول چال سے ناواقف ہوتے ہیں۔ شیخ حمزہ یوسف نے ثابت کیا کہ انتھک محنت اور خالص لگن سے ہم اس زبان کو نہ صرف سیکھ سکتے ہیں بلکہ اس میں بہت بڑا نام بھی کما سکتے ہیں۔ آج شیخ حمزہ یوسف کو عرب و عجم کے لوگ جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے شیخ کی وہ 10 سالہ محنت ہے جو انہوں نے عرب کے ریگستان میں گھوم پھر کر اور علماء کی صحبت میں خالصتاً اس لگن کے ساتھ گزاری کہ اس دین کو اس کے اعلیٰ فہم پر سیکھ سکیں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ شیخ حمزہ یوسف کو لمبی عمر عطا فرمائے اور دین کی اس محنت کے لیے ہم لوگوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔